اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے بیان کیا تھا کہ فضیلت دعا کی کیا فضیلت ہے اور ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے، اور دعا کا طریقہ بتایا تھا۔ دعا کے طریقے میں تفسیر بیان کری تھی کہ کیا دعا کا طریقہ ہونا چاہیے، اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا اسی کا دوسرا پارٹ ہے، اور آج ہم دعا کے قبول ہونے کے شرائط بیان کریں گے کہ کیا شرائط ہیں جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کے کچھ شرائط ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور جو کہ ہماری زندگی میں جو ہم جی رہے ہیں اس میں بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے ایک دعا کا، جس کے شرائط ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، اور اس کی کیا شرائط ہیں، آداب دعا کیا ہے۔ یہ سب ہمارے جو لائف ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی اہم پارٹ، اہم رول ادا کرتی ہے دعا۔ ایک دعا سے پوری تقدیر بدل جاتی ہے انسان کی، اسی لیے اس شرائط جو بیان کر رہی ہوں وہ بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف۔ ہمارے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو، جس سے ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کے موبائل کی اسکرین پر مل جائیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے جس سے آپ بھی ایک مہدوی سماج بنا سکیں، ایک مہدوی ورڈ بنا سکیں، جس سے ہمارا جو مقصد ہے، جو میسج ہے، وہ منزل تکمیل تک پہنچ سکے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف۔ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا کی قبول ہونے کی شرائط، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس کے شرائط میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس خدا سے مانگ رہے ہیں، وہ خدا کون ہے، وہ کتنی عظیم ہے، اور وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا کہ ہم کس خدا سے مانگ رہے ہیں، اپنے خدا کی معرفت حاصل کرنا۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں معرفت ہی نہیں ہے کہ ہمارا خدا جس سے ہم پکار رہے ہیں وہ کون ہے۔ اس کی جب ہمیں معرفت ہی نہیں ہوگی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے۔ یہ دعا کی شرائط کا بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ ہمیں معرفت الہی ہونا چاہیے کہ ہم کس خدا سے مانگ رہے ہیں، کہ وہ اپنے خدا کی شناخت اور معرفت رکھتا ہو کہ جس سے وہ دعا مانگ رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو، جس کے بارے میں تمہیں معرفت ہی نہیں ہے۔ تمہیں اس ذات کی معرفت حاصل کرنا پڑے گی کہ جس سے تم دعا مانگ رہے ہو، کہ وہ کس خصوصیات کا حامل ہے کہ جس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں دعا کی قبولیت پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کو یہ ایمان ہو کہ وہ دعا مانگ رہا ہے اپنے خدا سے، تو اس کی دعا قبول ہوگی ہی ہوگی۔
کہ جب بھی تم دعا مانگو تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے اور اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ تم اپنے خدا سے دعا مانگ رہے ہو اور تمہاری دعا تمہارے دروازے پر بالکل تیار ہے۔ یعنی ایمان اور اعتقاد خدا پر اتنا محکم ہو کہ خدا کا بندہ جب بھی خدا سے مانگے گا تو وہ اسے فوراً عطا کرے گا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دل خالص ہو ہمارا اور نیت صادق ہو۔ کہ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی 3 سال سے دعا کر رہا تھا خدا کی بارگاہ میں کہ اسے ایک بیٹا عطا ہو، اور جب لگاتار 3 سال سے دعا کرنے کے بعد اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اس نے دیکھا تو اس نے فرمایا خدا کی بارگاہ میں، اے خدا کیا آپ ہم سے دور ہیں؟ کیا ہماری آواز میری آپ کے پاس نہیں آ رہی ہے کیا آپ میری جو میں بول رہا ہوں، میری دل کی آواز، میری دعا آپ تک پہنچ نہیں رہی ہے کیا؟ یا آپ مجھ سے نزدیک ہیں لیکن میری سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس کے جواب میں آیا کہ 3 سال سے تم اس زبان سے گالی اور برے الفاظ ادا کر رہے ہو اور اس دل کے ساتھ جو متکبر اور ناپاک ہے، اور اس نیت کے ساتھ جو صاف نہیں ہے، خدا سے دعا مانگ رہے ہو تم۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کر لو، تقوی الہی کو اپناؤ اور اپنی نیت میں صداقت پیدا کرو۔ امام فرماتے ہیں اس شخص نے ان باتوں پر عمل کیا اور خدا نے اسے بیٹے سے نواز دیا۔ یعنی ہماری نیت کا پاک ہونا، ہمارے نفس کی تزکیہ کرنا، یعنی نفس کو پاک کرنا ہے، نفس پورا ہمارا پاک ہونا چاہیے، اور ہماری زبان پاک ہونی چاہیے، جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہماری زبان پاک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف حرام غذا نہ کھائیں، کوئی ایسا الفاظ بھی نہ بولے کہ جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے۔ اپنی زبان سے گالی یا کوئی بھی گندے ورڈ استعمال نہ کریں، اپنی زبان کو پاک رکھیں، اپنے نفس کو پاک رکھیں، اپنا ایمان پاک رکھیں اور تقوی الہی اختیار کریں۔ تبھی ہماری دعا اس پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام پر پہنچتی ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ حرام غذا سے دوری بنائیں، حرام غذا نہ کھائیں، اپنے پیٹ کو، اپنے شکم کو حرام غذا سے نہ بھریں اور نہ ہی اپنے بچوں کو کھلائیں، تبھی ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور لاسٹ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حلال روزی عطا کرے اور ہمیں تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بنا سیرت 4 معصومین علیہ السلام کے ہمارا عمل ایک عادت بن سکتا ہے لیکن عبادت نہیں بن سکتا۔ ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، اسے لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے اور پریس کریے بیل آئیکن کو، جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کے موبائل کی اسکرین پر مل جائیں۔ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔